وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ یاد رکھیں جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کی عید ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں نیکیوں کا معیار، گریڈ اور درجہ جو ہے یہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو کوئی امتی جمعہ والے دن میری ذات پر 200 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا تو میرا رب میرے اس امتی کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا کرم ہے محبوب کے صدقے سے ہم پر۔ علماء فرماتے ہیں زندگی 200 سال نہ بھی ہو، 100 سال ہے، 100 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، 100 سال کی نیکیاں عطا فرما دے گا، اور کیا چاہیے یار۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ اور بالخصوص جمعہ والے دن محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان، اس نے ہمیں انسان اور انسانوں میں بھی پھر مسلمان بنایا ہے۔ یقین مانو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے سارے انسان ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ اس نے ہمیں بہترین مخلوق بنا کر بہترین امت میں اور پھر بہترین امت میں پیدا فرما کر مسلمان بنایا، محبوب کا امتی بھی تو ساتھ بنا دیا۔ اللہ اکبر، کتنا احسان۔ اور جو مسلمان ہے، یہ بات ذرا پلے باندھنے والی ہے، جو مسلمان ہے اس کا کام اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے بندوں کو بنایا ہی اپنی عبادت، اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے ہے۔ جب اس نے عبادت کے لیے بنایا تو پھر عبادت کے لیے اوقات کو بھی مخصوص فرمایا۔ فجر کے ٹائم میں ہم فجر پڑھیں، ظہر کے ٹائم میں ظہر پڑھیں، عصر کے ٹائم میں عصر پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے بھائی عشاء کو ہم ظہر میں پڑھیں، مغرب کو ہم جو ہے وہ فجر میں پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں حج جو ہے یہ ذوالحجہ ہی کے مہینے یعنی حج کے مہینے میں ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے آج کوئی بندہ عمرہ کرنے چلا جائے کہ جی میں تو الحمدللہ عرفات میں بھی گیا تھا، میں نے مینا اور مزدلفہ کی بھی زیارت کی ہے، میں شیطان کو کنکریاں مار آیا ہوں، اب میں حاجی ہو گیا، تو بھائی وہ حاجی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک خاص وقت مقرر کیا ہے،
اس خاص وقت میں وہ خاص عمل کرے گا تو پھر وہ حاجی کہلائے گا۔ خاص وقت مقرر کرنے کے ساتھ بھی یاد رکھیں اس نے کچھ خاص فضیلتیں ان اوقات کو عطا فرمائی ہیں جن میں ہمارے لیے ثواب کی زیادتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں لیلۃ القدر ہے ایک رات ہی یاد، لیکن اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ رمضان المبارک ہے ایک مہینہ ہی، لیکن اس کی فضیلت سارے مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو اس نے کچھ وقتوں کو نا، کچھ اوقات کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، وہ اسی کے فرمانے سے ہیں۔ تو ان اوقات میں سے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے، یہ جو جاری ہے نا، آج رجب کی 7 تاریخ ہے، اور یہ رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ یہ 4 مہینے ہیں، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، رجب ہے اور محرم ہے۔ جتنی شریعتیں پہلے گزری ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم علیہ السلام تک جتنی شریعتیں ہیں، سب شریعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ان 4 مہینوں میں اللہ تعالی عبادت کا ثواب بڑھا دیتا ہے، اس میں نیکی کا معیار بڑھ جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب گناہ بھی عام گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو حاجی جاتے ہیں نا، تو ہم بڑے ماشاءاللہ اسے شوق سے یہ سنا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں یار تمہیں پتہ ہے تم حج کرنے جا رہے ہو، حرم کے اندر ایک نیکی نا 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اور بھائی جہاں نیکی بڑھتی ہے نا، گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، وہاں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ اس جگہ کی عزت احترام کے پیش نظر اب سارا دن عبادت کرتے رہے، رات کو گھر میں فون کر کے 2-4 ہی غیبتیں کرتے تو تباہی نہ ہو گئی؟ وہاں بیٹھے حرم میں ہی جھوٹ بول دیں کاروباری لین دین کے معاملے میں تو تباہی نہ ہو گئی؟ اسی طرح یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں نیکی کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ اگر کرے گا انسان تو انسان کی نیکی اسے زیادہ کر کے، اس کا ثواب بڑھا کر اسے عطا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نیکی کرے نا اور معاذ اللہ گناہ کرتا رہے، گناہ کا معیار بھی تو بڑھ گیا۔ تو یہ رجب المرجب جو ہے یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور یقین مانے ہمارے اسلاف کا تو ویسے ہی بڑا ذوق عبادت تھا نا، لیکن ان مہینوں میں آ کر نا، ان مہینوں میں رجب میں، شعبان میں، رمضان میں ان کا عبادت کا ذوق مزید بڑھ جاتا تھا۔ ہمارے ہاں تو کمی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ کاروبار کے مہینے آ رہے ہیں، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، ذرا سیرت پڑھیں، سرکار کتنی زیادہ بیزی زندگی گزار رہے ہیں کہ تبلیغ دین کے لیے نکلنا ہے، اور پھر غزوات میں بھی شرکت کرنی ہے، صحابہ کی تربیت بھی کرنی ہے، آنے والے مہمانوں کو بھی ملنا ہے، اور ازواج مطہرات کو بھی ٹائم دینا ہے، صحابہ کو جو پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں ان کو بھی ٹائم دینا ہے، دین کے مسائل سکھانے ہیں، قرآن سکھانا ہے۔ سارا دن کتنا زیادہ مصروف ترین، اس کے باوجود رات ہوتی تو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پتہ کیا بیان کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں رات ہوتی تھوڑی دیر کے لیے محبوب بستر پر لیٹتے تو فوراً کھڑے ہو جاتے، تھوڑی دیر آرام کر کے فوراً کھڑے، ساری رات کی عبادت۔ حضور آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جن کے صدقے اللہ نے کائنات کی بخشش فرمانی ہے۔
تو سرکار کا جواب بھی کیا پیارا جواب ہے، فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر ہمارے ہاں تو 4 گھنٹے ڈیوٹی کر لے تو کہتے یار تھکاوٹ ہے، نہیں، عشاء کی نماز پھر اگر نمازی آدمی بھی ہے نا تو تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جائے تو عشاء کی نماز بھی شارٹ ہو جاتی ہے، کہتا اچھا یار پھر نفل کڑے کوئی ضروری نہیں، ٹھیک ہے، سنتاں کیڑیاں کوئی ضروری نہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو قائل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، کوئی گل نہیں یار پھر دیکھیں پھر بعد میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا عادت کریمہ ہے، سارا دن مصروف رہنے کے باوجود ساری رات قیام، اور پھر نماز کا انداز حضرت عبداللہ بیان کرتے کہتے ہیں میں رات میں ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار کی نماز دیکھیں، اللہ اللہ اللہ، محبوب کی نماز پڑھنے کا انداز، کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے تھے، اچانک خوف والی عذاب والی آیات آئی تو سرکار کی آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو گئے، ہچکیاں بند گئیں، اور سرکار کے سینے سے جیسے چکی چلنے کی آواز آتی تھی، اللہ کے خوف سے ایسی آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ اللہ۔ اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ سرکار کی تہجد کی نماز چھوٹ جائے۔ تہجد کہتے تھوڑی دیر سرکار آرام فرماتے، یہ یاد رکھیے گا تہجد کے لیے سونا شرط ہے، عشاء کی نماز بندہ پڑھے، فرائض کی ادائیگی کرے، اس کے بعد سونا شرط ہے، تب وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اگر سویا نہیں، جس طرح عموماً رمضان میں ہوتا ہے لوگ ساری ساری رات بھی کئی مرتبہ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ صلاۃ اللیل پڑھے گا، تہجد نہیں۔ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، چاہے بیٹھ کر اونگ آ جائے تب وہ تہجد پڑھے گا۔ اما عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ ہوتی، رات کے ایک حصہ آرام فرمانے کے بعد اٹھ جاتے، عموماً سرکار 6 رکعت یا 8 رکعت جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھار کم بھی پڑھ لیتے، اور کبھی کبھار سرکار 12 رکعتیں بھی تہجد کی ادا فرمایا کرتے، عموماً سرکار کی یہ عادت تھی، عموماً 6 اور 8 کی، لیکن کبھی اس سے کم اور کبھی کیا ہو جاتے 12 رکعتیں بھی تہجد کی ہو جاتی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ تہجد کی نماز پڑھتے تو اس کے آخر میں جا کر وتر کی نماز ادا فرماتے، سرکار عشاء کے ساتھ وتر نہیں پڑھتے تھے۔ آج بھی یہی حکم ہے، جو تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وتر کو آخر میں جا کر جو ہے وہ ادا کرے، وتر کو تہجد کے ساتھ پڑھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی مجھے وہ روایت یاد آئی، کہتے کہ ایک مرتبہ میں نے سرکار کے پاس ہی رات گزاری، سرکار تہجد میں بیدار ہوئے تو میں نے اپنے آپ سے کہا حذیفہ اٹھ آج برکتیں لوٹ لے، سرکار کے ساتھ تہجد پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ کہتے میں وضو کر کے آیا، اللہ اکبر، سرکار کے ساتھ تہجد پڑھنے لگا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی، سورۃ الفاتحہ کے بعد نا سورۃ البقرہ پڑھی، قرآن پاک کی گویا کہ دوسری سورت، پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ کہتے سرکار نے پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا سرکار 100 آیتیں پڑھے نا، کیونکہ مزہ بڑا آ رہا تھا، آج قرآن صاحب قرآن سے سن رہا تھا۔ کہتے دل میں خیال آیا سرکار 100 آیتیں پڑھے، 100 آیتیں تھوڑی نہیں ہوتی بھائی، بڑی آیتیں ہوتی ہیں۔ کہتے سرکار نے پڑھنا شروع کیا، میں سنتا جا رہا ہوں، اللہ اکبر، 100 آیتیں کیا، سرکار نے 200 بھی گزر گئی، حتیٰ کہ سورۃ البقرہ سرکار نے پوری کی پوری پڑھ دی، اور یہ مطلب ایک آدھ سپارہ نہیں ہے، یہ تقریباً 2.5 سپارے ہیں۔ اور کہتے ہیں سرکار کا پڑھنے کا انداز ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے، جہاں اللہ کی حمد آتی وہاں اللہ کی حمد بیان کرتے، جہاں عذابات کی آیتیں آتی پھر اللہ کے حضور پناہ مانگتے۔ میرے دل میں خیال آیا سرکار اب نہ رکوع کر دیں گے، سورۃ البقرہ ختم ہو گئی ہے،
کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورت آل عمران بھی شروع کر دی، یہ بھی پہلی رکعت جاری ہے محبوب کی۔ کہتے سرکار پڑھتے جا رہے ہیں اور میں محبت کے ساتھ سنتا جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ٹائم کیا ہوتا جا رہا ہے، کتنی دیر میں کھڑا ہوں، مزہ ہی اتنا آ رہا تھا۔ کہتے ہیں سورت آل عمران ختم ہوئی تو میرے دل میں خیال آیا اب تو رکوع بنتا ہے نا یار، یعنی یوں سمجھ لیں تیسرا سپارہ 3 پاؤ، اس کے بعد سورت النساء شروع ہوتی ہے، لیکن سرکار نے سورت النساء بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، سورت النساء بھی سرکار نے کمپلیٹ پڑھی، 5 سپارے کمپلیٹ، اور چھٹے کا تقریباً 1 پاؤ، یوں سمجھ لے 5.25 سپارے تقریباً ایک رکعت میں محبوب نے پڑھے اور پھر رکوع فرمایا۔ کہتے ہیں رکوع بھی کوئی چھوٹا رکوع نہیں تھا، ہمارے ہاں تو آج کل لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک باری سبحان ربی الاعلیٰ کہیے تو ہو جاتا ہے، ایک باری سبحان ربی العظیم کہیے تو ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ کی پوچھ رہے نہ بھی کہیے تو ہو جاتا ہے نا جی۔ کہتے ہیں لمبا رکوع سرکار نے فرمایا، پھر سرکار کھڑے ہوئے اللہ کی حمد بیان کی، پھر طویل لمبا سجدہ سرکار نے ادا فرمایا، اور اس طرح سرکار نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں میں اور آپ سوچیں ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہماری نماز شروع بعد میں ہوتی ہے، خیالات دنیا میں ہم پہلے چلے جاتے ہیں، حساب کتاب پہلے شروع ہو جاتا ہے، ہم فقط نماز کو جو رٹی رٹائی لفظ ہوتے ہیں وہ دہرا رہے ہوتے ہیں، زبان تک ہے ہماری نماز، اور وہ رٹے رٹائے لفظ زبان پر جاری ہیں، اور خیالات دنیا میں ہم محو ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے بوڑھے جو تھوڑے ایجڈ ہیں وہ سبزی، دوستوں کی محفل، گھر کی ضروریات، کاروباری آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ہے نماز میں یار، اور تھوڑا عرصہ نہیں ہوا، یہ کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 15 سال ہو گئے ہیں، کسی کو نماز پڑھتے 20 سال ہو گئے ہیں، خیال آتا ہی نہیں یار میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، جس کی پڑھ رہا ہوں اس کی طرف تو توجہ نہیں ہے میری، خیال بھی نہیں آ رہا، بس وہ روٹین بنی ہے، عادت ہے، آنا ہے اور اسی طرح پڑھ کے چلے جانا ہے، بس خیال آئے نا خیال، تو پھر اللہ اس کو اپنی چاہت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یہ کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں بندے کے دل میں اپنی عبادت کا اور اپنی معرفت کا شوق دیکھتا ہوں تو کہتا ہے میں نے اللہ کو پانا ہے، میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا جب میں شوق دیکھتا ہوں تو پھر جو دنیا کے امور ہوتے ہیں نا وہ میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی معرفت بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ شوق پیدا نہیں ہو رہا ہمارے اندر، ابھی اللہ کی عبادت کا شوق ہی نہیں، پڑھتے ہیں تو وہ روٹین ہے، بس کوئی کام ہوتا ہے نا جیسے شوق سے، جیسے ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کاش یہ ہماری زندگیوں میں شوق آ جائے، میں نے نماز پڑھنی ہے یار، میں نے نماز میں فلاں جو ہے وہ قرآن پاک کا سپارہ تلاوت کرنا ہے یار میں نا قرآن پاک کی یہ صورتیں یاد کر لوں، ان کا ترجمہ مجھے آتا ہو، میں نا یہ جگہ زبانی یاد کر لوں، ان کا ترجمہ میرے ذہن میں آ جائے، شوق نہیں ہے ہمارے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ شوق کے ساتھ ہی عبادت بندے کو وہاں لے جاتی ہے جہاں بزرگان دین کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ آج 7 رجب المرجب ہے، 4 سے 7 رجب المرجب تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔
ایک حدیث پاک پہلے سماعت فرمائے حضرت عبداللہ ابن زبیر، چونکہ رجب کا مہینہ ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کا محل ہوگا۔ فرمایا جو رجب کے مہینے کا اکرام کرے گا اللہ ہزار کرامتوں کے ساتھ قیامت کے دن اس کا اکرام فرمائے گا۔ ہم نے عبادت کو نا ویسے مخصوص کیا ہوا ہے، بعض لوگوں نے صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت رکھا ہے، تلاوت قرآن کا نام عبادت رکھا ہے، مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پھیر لی اس کا نام عبادت رکھا ہے۔ ہم عبادت گزار بھی اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یار یہ مسیطے بیٹھ کے نا تسبیح پھیر لیتے ہیں، یار یہ نا بھائی یہ ٹھیک ہے یہ عبادت ہیں، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دوسرے کام ہیں وہ عبادت نہیں۔ مخلوق خدا کی خدمت بھی عبادت ہے۔ دیکھیں نا سرکار نے فرمایا جو رجب کے مہینے میں مسلمان کی پریشانی دور کرے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن کا عرس جاری ہے، آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کے خلیفہ ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دہلی میں تھے، آپ اجمیر میں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے پیر صاحب کو بڑی مرتبہ خط لکھا حضور مجھے ہی آنے کی اجازت عطا فرما دیں، آپ نہیں تشریف لا رہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں تو میں ہی حاضر خدمت ہو جاتا ہوں۔ فرمایا خبردار وہیں رکو اور رسول اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ کہتے ہیں اچانک ایک دن کیا ہوا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا اجمیر سے دہلی تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ایک غریب کسان ہے۔ میں دیکھ کر خوش بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا، حضور آپ خیر کوئی اطلاع نہیں، کوئی خط نہیں، آپ پہلے مجھے مطلع فرما دیتے۔ فرمایا یار یہ کسان ہمارے پاس آیا، یہ بڑا ہی پریشان تھا، رنجیدہ تھا، اس کا ٹوٹا ہوا دل تھا۔ عرض کرنے لگا حضور وہ فلاں علاقے کا جو حاکم ہے نا اس نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اگر آپ جائیں گے نا تو آپ قبضہ چھڑا سکتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور بس اتنے سے کام، یہ تو معمولی سا کام تھا، آپ مجھے فرما دیتے میں نے کر دینا تھا، جب آپ نے معمولی سا کام کہا نا۔ فرمایا قطب الدین خبردار یہ معمولی کام نہیں ہے، اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، پھر اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے یار، اللہ کے بندوں سے محبت۔ تو رجب المرجب کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کا سہارا بن جائے، بے سہاروں کا سہارا بننا یہ بھی عبادت ہے۔ ویسے تو سرکار نے فرمایا مسلمان کا ہر کام ہی خیر ہے، لیکن ہو اچھی نیت۔ کھانا کھانے لگا تو سرکار کی سنت کی نیت کرے، بیٹھنا چلنا پھرنا اٹھنا سب کاموں میں اللہ رسول کی رضا کی نیت کرے گا تو ہر کام میں اس کا ثواب ہے یار۔ تو رجب کے مہینے میں بالخصوص عبادت، روزے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ فرض کے علاوہ رجب اور شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، اور فرمایا جو رجب کے روزے رکھتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایک بڑا بہترین محل جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے۔ رجب ایک جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے، فرمایا تم میں کوئی ایک بھی رجب کا روزہ رکھ لے گا نا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس نہر سے اپنے بندے کو سیراب فرمائے گا۔ تو رجب میں روزے، عبادت، ان معاملات میں اضافہ کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔